وطن عزیز پاکستان کے اس جانثار بیٹے کی داستان حیات، جس نے اپنی جوانی ملک کی پاک مٹی کے نام کر دی۔ پاکستان کے ازلی دشمن کے گھر میں گھس کر اس کو ناکوں چنے چبوانے والا ایک پاکستانی جان باز کی سرگزشت، مرحوم طارق اسماعیل ساغر کے قلم سے نکلا ایک لازوال ناول ریڈ الرٹ۔ بڑھائی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ معمول کا صحرائی چکر نہیں تھا۔ لیکن جیپ میں بیٹھے ہوئے اسے یوں لگتا تھا جیسے ابھی وہ ہوا میں اڑا ہوا آسمان پر پہنچ جائے گا۔ ریت سے بھری تند و تیز ہوائیں چنگاڑتے ہوئے جیپ کے ٹائروں اور باڈی سے رگڑ لگا کر ایسی آوازیں پیدا کر رہی تھی جیسے آرٹلری کا کوئی کانوائے چل رہا ہو۔ 3-4 منٹ تک وہ جیپ چلاتا رہا، لیکن اب اس کے سامنے ریت کی ایک چادر سی تن گئی تھی۔ جمشید نے ہیڈ لائٹ روشن کر لی، لیکن یہ ہیڈ لائٹس بھی اب کارآمد نہیں رہی تھیں۔ ایک ٹیلے کے نزدیک اس نے جیپ روک لی۔ انجن سٹارٹ تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آگے پوسٹ کی طرف جائے یا وہ ایسے ہی ریسٹ ہاؤس لوٹ جائے اور اس طوفان کے گزر جانے کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرے۔ اس کے دل و دماغ ایک ہی فیصلے پر متفق تھے کہ وہ آگے جائے۔ اس کی ڈیوٹی کا یہی تقاضا تھا، موسم کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو جائیں۔ جب اسے ایک اہم پیغام مل گیا تھا تو اس کا یہ فرض تھا اب اس آپریشن کی کمان خود سنبھالے۔ اسے اپنے رینجرز پر بے حد اعتماد تھا، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ کیپٹن جمشید کی کمان میں کوئی بھی سرچ آپریشن کرنے میں یہ وہ فخر محسوس کرتے تھے اور پوسٹ پر اس کی موجودگی عموماً خوشگوار تبدیلی کا باعث بنا کرتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ ایکسیلیٹر پر اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے یوں لگا جیسے جیپ ریتیلی زمین سے اچانک دلدل میں اتر گئی ہے۔ اس کا ایکسیلیٹر پر اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے یوں لگا جیسے جیپ ریتیلی زمین سے اچانک دلدل میں اتر گئی ہے۔ اس کو جیپ کے ٹائر ریت میں دھستے محسوس ہونے لگے۔ اسے اندازہ تھا کہ تیز ہوا کے طوفان سے جو تازہ ریت اڑ کر جا رہی تھی، وہ اس راستے پر بھی ریت کی نئی تہ بچھائے جا رہی تھی۔ یہی سبب تھا جیپ کے ٹائروں کے دھسنے کا احساس ہونے لگا۔ کیپٹن جمشید نے اب 4 وہیل گیئر لگا لیا تھا۔ اس گیئر میں وہ بہت کم رفتار سے چل سکتا تھا، لیکن اب اسے ڈرائیونگ میں کچھ خاص دشواری پیش نہیں آ رہی تھی کیونکہ انجن اپنی پوری طاقت کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک ہی جیپ کو جھٹکے لگنے لگے۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ آنے والی ریت نے دراصل اس کے ریڈیٹر میں بھی ضرورت سے زیادہ ہی جگہ بنا لی تھی۔ جیپ کسی نہ کسی طرح بار بار اسٹارٹ کرنے اور بند ہونے کے عمل سے گزارتا 2 کلومیٹر تک لے آیا تھا۔ اپنی جیپ کے سپیڈو میٹر کے مطابق اب وہ پوسٹ سے بمشکل 1-2 کلومیٹر دور رہ گیا تھا۔ اچانک ہی جیپ کو زوردار دھچکا لگا اور انجن نے کام بند کر دیا۔ اسی لمحے طوفان میں وہ جیپ کا بونٹ اٹھا کر انجن کی خرابی دیکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے وائرلیس ریڈیو آن کیا اور تھوڑی دیر بعد اس کا رابطہ کمپنی ہیڈ کوارٹر سے ہو گیا۔ کیپٹن جمشید نے اپنی صورتحال بتا کر آگاہ کیا تھا کہ وہ پیدل پوسٹ کی طرف آ رہا ہے، تو اونٹ سوار ادھر روانہ کر دیں۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، نو ریسٹ لو، اوکے۔ اس نے وائرلیس آف کی اور جیپ کے ڈیش بورڈ میں رکھا پستول ہالسٹر سمیت اپنے کمر پر باندھ لیا۔ جیپ سے اس نے ٹارچ اٹھا لی اور پانی کی بوتل اپنے کندھے پر ڈالنے سے پہلے اس میں سے پانی کا ایک بڑا گھونٹ بھر لیا تھا۔ جیپ کے خراب ہونے پر اسے احساس ہوا کہ اس نے زندگی میں سب سے زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے اور صحرائی اینک لگا لی، ورنہ جو ریت اس کے کانوں اور بالوں میں گھسی ہوئی تھی اور اب ناک کے راستے حلق میں بھی اترنے کے لیے پر تول رہی تھی، اس کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیتی۔ ابھی اس نے ڈھنگ سے زمین پر قدم رکھے ہی تھے جب اسے احساس ہوا کہ زمین سے قدم اکھڑ رہے ہیں، لیکن اپنے ارادوں کی طرح مضبوط قدم رکھ کر وہ پوسٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
15-20 منٹ تک اسے اس طرح چلنے کے بعد کیپٹن جمشید کو احساس ہوا کہ جیسے اس نے راستہ کھو دیا ہے۔ اس نے ٹارچ روشن کر کے زمین پر روشنی ڈالی تو اندازہ ہوا کہ یہ وہ راستہ نہیں جس پر چل کر تلواڑہ پوسٹ کی طرف جایا جاتا ہے۔ صحرائی طوفان میں سفر کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور گھٹنوں میں سر دے کر سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اسے 15-20 گز کے بعد کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف یا پھر چاروں طرف چیختی چنگاڑتی طوفانی ہوائیں جو اب اس کے جسم پر اس طرح جھاپڑ مار رہی تھی جیسے سمندری طوفان کی لہریں بھنور میں پھنسے جہاز پر مارا کرتی ہیں۔ جمشید کو یہ آس ضرور تھی کہ وہ ابھی تک اپنی سمت میں سیدھا ہی چلا جا رہا ہے۔ 10-12 منٹ اس نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے گزار دیے، پھر اچانک ہی اسے احساس ہونے لگا کہ وہ بزدل ہو گیا ہو۔ پھر اس طرح بیٹھنے کی بھی کوئی وجہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اب وہ پھر ایک مہمے میں پھنس گیا تھا۔ دماغ کہتا کہ واپس لوٹ جاؤ اور جیپ کو تلاش کر کے اس میں موجود وائرلیس کے رابطے مدد کرے، جبکہ اس کا دل اسے خلاف مردانگی گردان کر تقاضا کر رہا تھا کہ وہ اپنا سفر پوسٹ کی طرف جاری رکھے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور چلنا شروع کر دیا۔ طوفان کا زور کچھ کم پڑنے لگا تھا جس سے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ آسمان پر خلاف معمول اچانک گہرے بادل چھا گئے تھے۔ یہاں کا موسم بھی مزاج یار کی طرح اچانک ہی اپنا موڈ بدل لیا کرتا تھا۔ سورج بھی اب شاید غروب ہو چکا تھا۔ جمشید کو اب ایک اور پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ جانتا تھا کہ سرحد غیر قانونی طور پر عبور کرنے کا یہ بڑا آئیڈیل موسم تھا۔ اس سے بھارتی ضرور فائدہ اٹھاتے کیونکہ اس طوفان میں گشت کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ جلد از جلد پوسٹ پر پہنچ کر سرحد پار سے آئے ایجنٹوں کے استقبال کی تیاریاں کرنا چاہتا تھا۔ کے لیے چوکس رہنا پڑتا تھا۔ اپنے 2 ہیڈ کوارٹر کو ایک لمحے کی رپورٹ دینا پڑتی تھی۔ دشمن کی مداخلت پچھلے چند مہینوں سے بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس نے خصوصاً سندھ کے شہروں میں زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھنے سے اسے اندازہ ہوا کہ جیپ سے نکلے اسے قریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ طوفان اب قریباً تھم چکا تھا۔ آسمان پر بادل سیاہ گہرے ہو رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے کیپٹن جمشید نے اپنے معمول کے مطابق پوسٹ کی طرف رخ کر کے 3-4 مرتبہ ٹارچ کو جلایا بجھایا، پھر اس کا رخ آسمان کی طرف کر کے بھی جلاتا بجھاتا رہا۔ اس طرح وہ پوسٹ والوں کو اپنی موجودگی اور پوزیشن کا سگنل دے رہا تھا۔ اسے آس تھی کہ اس طرف آنے والی کوئی پیٹرولنگ پارٹی چند منٹ میں اس کے نزدیک پہنچ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ واقعی چند منٹ بعد اسے ایک جیپ کی ہیڈ لائٹس اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس نے جیپ کو دیکھ کر ٹارچ کو پھر روشن کر کے اسے اپنی طرف آنے کا سگنل دیا۔ جیپ تیز رفتاری سے اس کے نزدیک آ کر رکی تھی، جس میں سے 2-3 جوان پھلانگیں مارتے ہوئے اور انہوں نے اپنی گنیں اسی کی طرف تان رکھی تھی۔ ہینڈز اپ، ان میں سے ایک نے للکارا۔ کیپٹن جمشید نے جیپ کی ہیڈ لائٹس میں دیکھ لیا تھا کہ وہ رینجرز سیل BSF بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈوز تھے۔ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز نے بھارتی فوج کے بلیک کیٹس کمانڈوز کے ساتھ حال ہی میں اپنی کچھ کمانڈر کمپنیاں کھڑی کی تھیں۔